बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया माजरत, तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। याद रखिए ये जो चैनल है वो पाकिस्तान बनाओ चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ये जो हिस्से का काम है वो कीजिए। हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं जी। इससे पहले कि मैं आपसे थंबनेल डिस्कस करूं और वीलॉग की तरफ जाऊं, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरे दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं जनाब, शाहिर लतीफ़ साहब और नवीद मुराद साहब। वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो रही हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में वो पहला जो इंट्रोडक्टरी उनका वीलॉग होगा वो ऑन एयर कर दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ हम एक यानी मैंने एक सोचा कि एक ना स्टोरी टाइम टाइप की एक बिल्कुल जो एक सच्ची आप बीती हो, जग बीती हो, किसी की स्टोरी हो, ठीक है जी, बिल्कुल आंखों देखा हाल, ठीक है जी, वो बयान करने के लिए अब उस पर वर्क हो रहा है। मैंने शायद लतीफ़ साहब और नवीद भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसका नाम सजेस्ट करें, ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी हम उसका नाम सजेस्ट करके तो ये सिलसिला भी शुरू करें कि हफ्ते में कम से कम एक आध जो स्टोरी है बिल्कुल जो हमारी ज़िंदगी में बीती है, जो हमने देखी है, ठीक है जी, यानी वो आपके साथ बयान की जाए बिल्कुल उस तरह, ठीक है जी। उसका तरीकाकार भी आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो वो बिल्कुल यानी दुनिया में जो स्टोरीज चलती हैं उनसे हट के होगी, ये यानी हकीकत पे मबनी, बिल्कुल उस पर कोई मुबागला राय नहीं होगी। तो चलें, अभी वो प्रोसेस में है, जब वो फाइनल होता है तो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। थंबनेल जी, ये हफ्ता बड़ा अहम, दूसरी तरफ गड़बड़ की कोशिश, तंग नजरी। अब आगे क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि अब ये जनाब 15 को यानी शंघाई कॉन्फ्रेंस है जनाब, उसका दौर स्टार्ट हो रहा है और 2-3 दिन ये एक्टिविटीज़ रहेंगी। पाकिस्तान में एक इकनॉमिकली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कि यहाँ पर एक अक़वाम आलम से जो एक कॉन्फ्रेंस है, एक जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, उसका इनकाद हो रहा है। तो डेफिनेटली रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो यानी तारीफ़ की मुस्तहिक है कि वो ये करने जा रही है। तो दूसरी तरफ आपको पता है कि डेफिनेटली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं अंदरूनी और बैरूनी, डेफिनेटली जो पाकिस्तान को स्टेबल होता नहीं देखना चाहते, जो चाइना के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं उनको, या सेंट्रल एशिया के अंदर जो यानी कंडीशन है उसमें वो पाकिस्तान को मजबूत होता नहीं देखना चाहते। तो जो 75 ईयर से गड़बड़ हो रही है कि हर महकमे हर जगह पॉलिटिक्स में यानी उन्होंने जो गुम तमाशे वो अपना काम करते रहे हैं। आपको पता है कि 1958 से लेकर आज तक यानी जिस तरह यहाँ कानून तोड़े गए हैं और चलती हुकूमतों को भेजा गया है, और वो जो बैरूनी एजेंट थे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को यानी ख़राब किया, तो वो सिलसिला यानी दोबारा करने की कोशिश की जा रही। चलें, इस दफ़ा थोड़ा जहा मामला जनाब चेंज है कि इस वेले जो रियासत के बड़े वडेरे बैठे थे, अल्लाह का शुक्र है कि उनका कोई ना तो कोई पोलिटिकली उनका कोई मकसद है, और प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है जी, चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो और पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो और लोगों के मसाइल हल हो। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी बात है कि अंदरूनी एजेंट, बैरूनी एजेंट सारे एक पेज पर, और इस वक्त पाकिस्तान की मुहब्बे वतन जो सियासी क़यादत है, रियासत पाकिस्तान के तमाम अदारे और तमाम लोग एक पेज पर, ठीक है जी। पाकिस्तान के दुश्मन एक पास है और पाकिस्तान को आगे लेके जाने का जो अज़म करने वाले हैं वो एक पेज पर। तो डेफिनेटली यह एक लड़ाई तो है, ठीक है जी। और इसमें आप देखें कि अवाम का एक जो हिस्सा है जो गुमराह हुआ है और जिसको एक वो कहते हैं ना येलो इमोशनलिज्म, जर्द रंगी जुनूनी पंदी नौसत है, उसका शिकार यानी किया गया। और उसमें वो हमारे महकमों में बैठे वो जो दस्तूर के बागी लोग जिन्होंने ये सारा खलवाड़ खेला, और हुण उन्हों की सफाई होती पई है, हो भी चुकी है, लोग कटहरे में भी हैं और अभी और मज़ीद भी आएंगे। तो डेफिनेटली कि वो एक पौध या वो एक जो सेंटीमेंट है यानी वो तो पैदा हो गया, ठीक है ना, कि देयर इज़ नो डाउट कि वो चीज़ तो है, और उसको डेफिनेटली अब ख़त्म करने के लिए भी यानी एक स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है जी। और फिर सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान का है वो है इकनॉमिक्स, पाकिस्तान की मईशत, माशी तरक्की होगी आपकी तो जनाब डेफिनेटली आपका मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, मुल्क तरक्की करेगा तो डेफिनेटली जनाब आपका जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके के साथ चलेंगे और आवाम को रोज़ी रोटी मिलेगी, अमन होएगा और खुशहाली होगी। तो दूसरी तरफ डेफिनेटली जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं
ڈیفینیٹلی ان کی بھی ایک یعنی اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ جو ہے انہوں نے پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے نال بھی پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو. تو جناب یہ کہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے ایک یعنی کال دی ہے دوبارہ دھرنے کی، اسی دن یہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جناب فتنہ اور فتور پھر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ادھروں جناب تیاریاں اور بڑا گڑبڑ کرن دی ایک یعنی پورا پلان ہے. ٹھیک ہے جی، پلان ہے، اور میرے وجدان میں یہ چیزیں آ رہی ہے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آخری شیطانیت کا یہ ایک آخری دور ہے کہ جہاں پر یعنی ملک کو خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے، اور ایڈ کی ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جو ایک ڈیولپمنٹ معاشی طور پہ یعنی ہونے جا رہی ہے کہ یعنی اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اچھا، یہ وجدان میں یہ بھی ہے کہ یہ کوشش جس طرح میری پہلی بھی پروڈکشن کے کامیاب نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی ریاست اور ریاست کا جو عزم ہے وہ یعنی وہ جیتے گا. تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں پچھلے 1 ماہ سے یہ میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جناب باہر نہ نکلے ہو، کیونکہ ریاست کے پاس اب مزید یعنی وقت ٹمک ٹوئیاں تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، اس وقت جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان میں ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ یعنی عدالتوں میں ہیں، جو ایک محب وطن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی ان کے کوئی سیاسی ایجنڈاز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کو گروتھ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان میں فتنہ فتور کو کسی طریقے سے بھی پروموٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت اہم ذمہ داریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا راستہ روکا گیا تھا. یاد کیجئے، آپ 1-1.5 سال پیچھے جائیں تو سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے. سو ڈیفائننگ موومنٹ کے اوپر آئی ایم شیور ریاست کے پاس بھی کوئی یہ یعنی میں یہ آج پہلا آدمی تھا جو آپ کو یہ چیز بتا رہا تھا کہ اور کوئی آپشن ہی کوئی نہیں کہ جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اس کو 15-20 سال یہ چلایا جائے، تمام ادارے اپنی ڈومین میں رہیں، اور ایک 20 سالہ پالیسی ہو جو پاکستان کو لے کے آگے چلے. تو جناب اسی کے اوپر اس سے ملتی جلتی جو معاملات ہیں یعنی وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اسی عزم کا یعنی اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ایک آخری کوشش ہے. دوسری طرف جناب جڑے اندرونی تے بیرونی قوتیں ہیں، جیسے جناب اسرائیل کی ایک جو یعنی اخبار ہے وہ ہفتہ وار جناب کالم تے خان صاحب دی رہائی واسطے جناب یعنی ادھر یعنی اسرائیل میں یعنی بڑا یعنی زور و شور تے بڑا جناب حال دعائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا لیں، اور ڈیفینیٹلی سمجھنے والے واسطے تے انہوں نے کچھ دسن کی ضرورت نہیں ہے. تو اندرونی طور پر ڈیفینیٹلی خان صاحب اب جس پوزیشن میں ہے کہ سیاست تو میری پریڈکشن کے حساب سے انفارچونیٹلی ہمیشہ کے لیے ان کی ختم ہو چکی ہے. اب ڈیفینیٹلی جیسے کہ پوری دنیا بھر کے جو یعنی معاشی ادارے ہیں جناب، وہ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں، اچھا جو وہ انالیسس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، پاکستان کے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اچھا پاکستان کی ریکوریز بڑھ رہی ہیں، اچھا پاکستان میں ٹیکس کا نظام بہتر ہونے جا رہا ہے، اچھا پیٹرول کے کنٹرول میں آ رہا ہے، اچھا بجلی کے معاملات جیسے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاملات یعنی ہینڈل ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی ریاست پاکستان کو اور عوام کو یعنی فائدہ پہنچے گا. اچھا بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، اچھا مہنگائی کو یعنی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اچھا ڈالر جو ہے وہ ایک جگہ پہ یعنی اسٹرک ہوا ہے، اور یعنی کہا جا رہا ہے کہ جی آنے والے 3-4 ماہ میں ڈالر اور گرے گا، کافی نیچے گرے گا. سو جو ڈالر کی اصل قیمت ہے 240-45 کے 245 کے قریب کہ جا کر ڈالر یعنی وہاں پر رکے گا، جو اس کی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو ہے اس کے مطابق. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے وہ سائنز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں جناب، ٹھیک ہے جی، جو پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں آگے. اور ڈیفینیٹلی اگر پاکستان آگے جاتا ہے اور یہ گورنمنٹ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یہاں جیسے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور آنے کی، تو ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی تو بات ہے. پھر ریاست جس طرح معاملات پہ چل چکی ہیں اور جو خان صاحب کے جو معاملات ہیں، تو ڈیفینیٹلی انہوں دا تو کوئی راہ نہیں رہ جاتا. لہٰذا یعنی وہ یہی سوچ ہے کہ کسی بھی طرح یعنی ملک کے اندر افراتفری یا یعنی معاملات کیے جائیں، اور یہ جو یعنی ترقی کا ایک جو معاملہ ہے اس کو رگڑا لایا جائے. لیکن میں پھر کہوں گا جو ہمارے نوجوان ہیں کہ یار پاکستانی بنی اپنے اداروں کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ کریے. اور یہ جو ہنوز یہود کا یہ جو ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور کلٹ ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر یعنی کرتا رہا ہوں،
آپ اس سے بچیے اور اپنا یعنی عقل استعمال کیجیے، ملک کے اندر گروتھ کو دیکھیے، ڈیولپمنٹ کو دیکھیے، امن کے ساتھ کھڑے ہوئیے. اور دوسری طرف جناب یہ ہے کہ پکی رپورٹ، یعنی یہ چیز تو میں آپ کو یعنی 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ایک مائنڈ، اب سارے ہمارے دوست جو ولاگرز ہیں دس رہے ہیں جی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ ڈنڈا ہاتھ چوئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں تو میں بہت بار کہہ رہا ہوں. تو جناب یہ جتنے لونڈے لپاڑے قسم کے ولاگرز ہیں ان کو مت سنیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے تو ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے. کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہونا، عدالتوں میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہونا جو ریاست کو یا حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے. ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور جناب وہ سارا کچھ ہونا جو اس سازش نے یعنی آپ سے کہا ہے تے گھروں باہر نہیں نکلنا. 15 تاریخ گھر بیٹھو، کافی دا موسم آ گیا، کافی دے نال چنگے چنگے بسکٹ کھاؤ، دل کرے کیک کھاؤ، اچھا گھر چ پیزا بناؤ. ٹھیک ہے جی، کوکنگ کرو، سیلف کوکنگ کرو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بزی کرو اگر اور نہیں کچھ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، کڑھائیاں بناؤ، مٹن کڑھائی کھاؤ. لیکن یہ جو فطوری ٹولا ہے انہوں نے کہنا، کیونکہ انہیں چ کسی نے بھی نہیں نکلنا. اب کی گنڈا پور صاحب نے بھی نہیں آنا. نا چپ ہیں، میں نے کیا آپ کو کہا تھا کہ گنڈا پور صاحب نے تو اس لیے جناب گھر سے باہر نہیں نکلنا. نہ نکلو، نہیں تو نہ نکلو. بس میں آپ کو یہی کہوں گا، گھر بیٹھو نہیں تو بیٹھو کا. ٹھیک ہے جی، کسی قسم کی اس فطور فتنے کا کیوں جڑے وڈے میں جناب وہ بڑے ڈٹرمنٹ، وہ کہتے ہیں عید کی جناب جڑا کام وہ کہتے ہیں لالو لال. ٹھیک ہے جی، تے بہتر ہے جناب ہمارا کام ہے یعنی آپ کو بتانا، اور ریاست کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ آپ ریاست کے مفاد کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.